یاد رکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت اور ختم نبوت کے لیے ہم انسان نہیں اٹھیں گے، خدا کتوں سے بھی حفاظت کروا سکتے ہیں۔ قادیانیوں سے متعلق یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے آپ کے اس سرزمین بہاولپور میں ہوا ہے، اور بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلی جنگ علماء بہاولپور نے لڑی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ یہاں مہن شریف کی وہ خاتون تھی جس کا نکاح تھا اور مرد قادیانی ہو گیا، اور یہ سادہ سا قصہ آپ سب کو تقریباً معلوم ہوگا، یہ 1926 کا واقعہ ہے۔ کئی دن عدالت میں بہاولپور ریاست تھی، قضیہ چل رہا تھا، جج کے پاس مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ علماء بہاولپور نے مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو تو علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی جائے اور وہ آ کر کے اس میں کردار ادا کریں۔ تو علماء بہاولپور نے خط بھی لکھا، تار بھی بھیجا، اور یہاں سے ایک پورا وفد گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ بے چوچرا بہاولپور تشریف لے آئے، اور علامہ انور شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، زور سے سبحان اللہ کہو تو ایک شاندار بات سناؤں۔ میرے نانا جان قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی براہ راست ان کے شاگردی نہیں، پہلے شاگرد تھے۔ پہلی مرتبہ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری پڑھائی تو انہوں نے ان سے پڑھی تھی۔ 2 مہینے حضرت شیخ الہند سے ان نے صحیح بخاری پڑھی، اور جب آپ حجاز کے سفر پر تشریف لے گئے، پھر مالٹا میں اسیر ہوئے، بقیہ بخاری کا حصہ، ترمذی کا حصہ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا۔ پھر کہو سبحان اللہ تو وہ بات سناؤں یار۔ میرے نانا جان فرماتے تھے علامہ انور شاہ رحمہ اللہ ہمارے استاد ان مبارک پاک نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں جس رات ان کو زیارت نہ ہوتی، صبح سبق میں ان کا چہرہ مرجھایا ہوتا تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حدیث کی صحیح توجیہ سمجھ نہیں آتی اور میں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میرے سامنے آتی تو حدیث کی توجیہ مجھے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ یہ تھے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ۔ ملتان اسی سفر میں اسٹیشن پر کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایسے انتظار میں، ٹرین کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو ایک ہندو جو افسر تھا وہ لالٹین لے کر کے 2-3 دفعہ آگے سے گزرا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو لے آیا، کہا ان کو کلمہ پڑھا دو، اور خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے اس کو تانا دیا، یار تو مسلمان ہو گیا۔ کہا یار میں نے یہ چہرہ جو دیکھا تو میں سمجھا یہ سچا چہرہ ہے، اور اتنا سچا چہرہ جو مسلمان ہے تو میں کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں۔ یہ تھے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علامہ انور شاہ اتنے ذہین انسان ہیں، اگر اسلام میں کہیں کمی کمزوری کجی ہوتی اتنا ذہین انسان مسلمان نہ ہوتا۔ اتنے عظیم ذہین شخصیت ہے۔ اب علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جب بہاولپور آئے ہیں، اور ایک مسجد میں جو علامہ انور شاہ نے پہلا خطاب کیا ہے اس کے کچھ ملاحظات میں آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی رودات سنائی۔ علامہ صاحب فرمانے لگے ذرا غور سے سننا، دائیں بائیں جو دیکھیں گے ان کو نقصان ہوگا، میری بات ذرا توجہ سے سننا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے جب بہاولپور کے علماء کا وفد آیا، ختم نبوت کا اہم عقیدہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا، اہم مسئلہ پیش کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کر اس مقدمے کی وکالت کریں گے، تو میں نے اپنی ساری زندگی کے پچھلے اعمال پر غور کیا، مجھے کوئی عمل اللہ کی دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ملا۔ میں نے سوچا چلا جاؤں ختم نبوت کے لیے، کیا پتا میرا یہ عمل قبول ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہو جائے۔
ارے ساری زندگی جس شخص کی قال اللہ قال الرسول میں گزری وہ شخص کہہ رہا ہے، فرمایا میں بواسیر کی شدید مرض کا شکار تھا، ختم نبوت کے دفاع کے لیے علماء بہاولپور میرے پاس آئے اور میں حج کی تیاری بھی کر چکا، مجھ کو حج پہ بھی جانا تھا، میں نے سوچا ادھر ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ادھر مجھ کو حج پہ جانا ہے، اگر میں حج پہ چلا گیا ختم نبوت کے دفاع کے لیے میں نے دیوبند سے بہاولپور کا سفر نہ کیا، حج کے بعد ظاہر ہے میں روضہ پاک پر جاؤں گا، اگر آقا نے پوچھ لیا انور شاہ تیری ضرورت بہاولپور میں تھی، میری مبارک ذات کے دفاع کے لیے تیری ضرورت تھی تو یہاں کیا کرنے آ گیا، میرے پاس جواب نہیں ہوگا، اس لیے یہاں آ گیا ہوں۔ علامہ صاحب فرمانے لگے، وجد میں آئے، فرمانے لگے گلی کے کتے ہم سے اچھے، گلی کا کتا پوری گلی کی نمک حلالی کرتا ہے، جس گھر سے اس کو ٹکڑا اور دودھ ملتا ہے اس گھر کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کو وہ کتا بھونکتا ہے۔ فرمایا ہم سے وہ کتے اچھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی بھونکے، آپ کی ختم نبوت کو کوئی بھونکے، ہم نہ اٹھیں پھر گلیوں کے کتے ہم سے اچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تقریباً 1 مہینہ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کا یہاں قیام رہا۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہے کہ روزانہ عدالت میں جاتے تھے، پیشی پر جاتے تھے، قادیانیوں کا ایک وکیل ہوتا تھا، اور کیا اس وقت آپ کیا سوچ سکتے ہو، اس وقت تو انگریزوں کے پٹھو قادیانیوں کی دفاع اور ان کی حفاظت میں یہاں لگے ہوئے ہیں، اس وقت پوری سلطنت برطانیہ اس جج کی پشت پر تھی، قادیانیوں کو کافر نہیں کہنا۔ اس ماحول میں پوری یعنی وہ برطانیہ جو اتنی سپر طاقت تھی کہ امریکہ آج اس کا پاؤں نہیں، مشہور تھا کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پورا سٹیٹ، اتنا بڑا سٹیٹ قادیانیوں کی پشت پر خود کاشتہ ان کا پودا تھا۔ علامہ انور شاہ روزانہ دلائل دیتے، وہ میں نہ مانوں کی رٹ تھی فریق مخالف کے وکیل کی۔ ایک دن علامہ انور شاہ وجد میں آئے اور وجد میں آ کر کے کہا، جج صاحب یہ وکیل میری بات نہیں مان رہا، یہ اور یہ وکیل آ کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، ابھی مرزا قادیانی کو آگ میں جلتا ہوا نہ دکھا دوں تو پھر بات اور ہے۔ جج شاباش، جج کانپ گیا، وکیل کانپ گیا، اگلی بات نہ کر سکا۔ دکھایا کہ باہر جب علامہ انور شاہ آئے تو علماء نے کہا حضرت اتنی بڑی بات کر دی آپ نے؟ فرمایا ہاں پورے یقین سے کی تھی، پورے یقین سے کی تھی۔ فرمایا مجھے یقین ہے اگر وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو میں مرزا قادیانی کو قبر میں جلتا ہوا دکھا دیتا۔ اور سبحان اللہ کہو زور سے تو پھر اگلی بات سناؤں۔ سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ نے فرمایا میں یقین سے کہتا ہوں ختم نبوت کا جو کام کرے گا خدا اس کو دنیا میں کبھی آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار۔ نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، ایک اور اچھی بات سناؤ۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں اپنے اکابر کی بصیرت پر، اپنے اکابر کی فراست پر، اپنے اکابر کی دین سے سچی جہد اور لگن پر۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے جب اس قادیانیت کے فتنے کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت
نیا فتنہ، پورے ملک میں اس کا تعارف بھی نہیں تھا۔ اس وقت علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پچھلے اسلام کی 1300 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، قادیانی فتنے سے زیادہ خطرناک فتنے سے اہل اسلام کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ آیا ہے، قلندر ہرچے گویا دیدہ گویا، دنیا نے دیکھا پھر۔ اور اب تو وہ بات جو ہمارے اکابر اپنی بصیرت سے کہہ گئے تھے، آج ہم اس کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں، اسلام دشمنیاں اتنی عالمگیر اور انٹرنیشنل اور اتنی گہری ہو چکی ہیں، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم کو نیند آ گئی ہے کبھی اپنی نماز سے، اپنے کبھی اسلام کی دعوت سے، اپنے دین کی دعوت سے، اپنی قرآن کی حفاظت سے، اپنی احادیث کی حفاظت سے۔ قادیانیوں کو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام کی مخالفت سے نیند نہیں آئی۔ تو سارے کے سارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ کون کون تیار ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر وعدہ کریں 6 مارچ کی جو ختم نبوت کانفرنس ملتان ہو رہی ہے، اس نیت سے ہم سب لوگ جا کر کے اس میں شریک ہوں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کے طور پر جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ جو آپ کے گارڈوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مبارک ذات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آج سے عزم کریں، خود بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، دوستوں کو شریک کرائیں گے، زندگی کا اہم موضوع اس کو بنائیں گے۔ جہاں بیٹھیں گے، جن کے پاس بیٹھیں گے، ختم نبوت کی دعوت کو عام و تام کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ سب ساتھی تشریف رکھیے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، آخری بات سناتا ہوں، زور سے کہو یار سبحان اللہ۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، ایک بات سناؤں گا پھر میں، سبحان اللہ کہو یار، جیسے اچھے خطیب آپ سے کہلواتے ہیں ویسے کہو سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرے گا، میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو دلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے لیے، اتباع شریعت اور سنت کے لیے جینا مرنا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔